سرکانتا سیزن 3 یاریاں تانیہ طاہر ناول قسط نمبر 20 کشمیر سے ہو کر وہ اپنا ایران کاغان میں تھے۔ انہوں نے 2 سے 4 دن یہاں سٹے کرنا تھا۔ ماحول اتنا خوشگوار تھا کہ بس دل کیا کہ یہاں سے جائیں نہ کہیں۔ اذان بلیک جیکٹ پہن کر تیار شیار فریش سا ہوٹل سے باہر نکلا تو تمیز سے چلنے کی بجائے گلے ٹاپ کر وہ دوسری طرف چھلانگ لگا گیا۔ عبیرہ پہلے سے وہاں موجود تھی۔ دونوں کی نگاہ ایک دوسرے سے ٹکرائی اور اذان نے نگاہ پہلے ہی پھیر لی۔ ان کا ہوٹل کافی خوبصورت جگہ پر تھا۔ سامنے ہی جھیل تھی اور چھوٹے چھوٹے ہٹ نما کمرے پیچھے کی طرف تھے اور شفاف جھیل آبشار کی صورت چل رہی تھی۔ اذان بالوں میں ہاتھ پھیرتا آگے چلتا گیا۔ عبیرہ سر جھکا گئی۔ معلوم نہیں کیوں اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا تھا وہ اس کے نام کی انگوٹھی اتار چکی تھی، اور انگوٹھی اتارنے کے بعد اتنا دکھ کس بات کا تھا؟ کیا اسے بھی تھا؟ ہاں، شکوہ محسوس ہوتا تھا اس کی آنکھوں میں اسے، لیکن اس نے خود کو کیوں نہیں دیکھا؟ وہ لڑکی تھی، حساس دل رکھتی تھی۔ وہ کیوں سب لڑکیوں کے سے فلرٹ کرتا تھا؟ وہ انہیں ڈیٹ کرتا تھا۔ وہ سر جھکائے اپنے آنسو چپکے سے صاف کر گئی۔ ادا اور ماہی ابھی اندر تھی، جبکہ اریان ناشتے کا آرڈر دینے گیا تھا، اور منیر بھی جھیل کے پاس کھڑا تھا۔ وہ اس کی پشت دیکھتی رہی، جبکہ اچانک اپنے پاس ایک آواز محسوس ہوئی تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ تم اکیلی ہو اور اداس ہو، کیا تمہیں میں سہارا دوں؟ وہ جو کوئی بھی تھا پورے دانت نکال کے اس سے بولا، جبکہ عبیرہ نے ایک نظر اذان کو دیکھا اور نفے میں سر ہلا کر سائڈ پر ہونے لگی کہ اس لڑکے نے ہاتھ تھام لیا۔ کیا ہو گیا؟ اٹس کامن، ایک رات کا کتنا لوگی؟ وہ لڑکا ہنسے ہوئے بہت فرینڈلی انداز میں بات کر رہا تھا۔ عبیرہ کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ تھپڑ ایسا کھینچ کے ماروں گی ساری ہیروگیری بھول جاؤ گے۔ وہ بڑکی، جبکہ بار بار اس کی جانب بھی دیکھ رہی تھی جو ابھی پشت پھیرے کھڑا تھا۔ اور اس کے بعد وہاں اس کے گرد 2 اور لڑکے آ گئے۔ زبردست مال پکڑا ہے تم نے تو۔ وہ اپنے دوست کو داد دینے لگے، جبکہ ان کے کالے سیاہ ہاتھ عبیر کی کلائی جکڑ چکے تھے۔ شوروں میرا ہاتھ چھوڑو، وہ رانسی ہوتی اسے آواز دینا چاہتی تھی، لیکن حلق میں ہی کہیں اس کی آواز دب رہی تھی۔ اے زیادہ ڈرامے نہ کر، اب چل۔ وہ تینوں اسے گھسیٹ کے لے جانے لگے، اور دبے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اذان نے مڑ کر دیکھا کہ اریان اب تک آیا کیوں نہیں، اور کچھ لڑکوں کو عبیر کے گرد دیکھا جو اسے گھسیٹنے کی کوشش کر رہے تھے تو ایسا لگا لہو میں چنگاریاں سی بھر گئی ہوں۔ وہ وہیں سے تیز تیز قدم اٹھاتا پلٹا اور عبیرہ کی کلائی جکڑ لی۔ وہ بے حال سی رو رہی تھی، جبکہ اذان کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر محسوس ہوتے اس نے تشکر بھری نگاہ اٹھائی۔ تو کون ہے بھائی؟ ان لڑکوں نے اذان کو دیکھا۔ اپنے باپ کا نمبر بتاؤ۔ اذان کی سنجیدہ آواز پر ایک دم وہ تینوں کہہ کے لگا اٹھے۔ آؤ، شکایت کرنی ہے۔ وہ ہنستے رہے، لیکن عبیر کی کلائی نہیں چھوڑی۔ اذان بھی ہنسی۔ نہیں کہنا ہے ہڈیاں سمیٹ لیں تمہاری آ کر، کہتے ساتھ اس نے بیچ والے لڑکے کی لات ماری تو وہ وہیں رکھی چیزوں پر جا گرا۔ وہیں رکھی چیئرز پر جا گرا۔ وہاں لوگ کم تھے، لیکن جتنے بھی تھے اب متوجہ ہوئے تھے۔ تیری تو اس کے باقی 2 دوست اذان پر چپٹے اور اذان کو ایک دم مارنے لگے، جبکہ اذان بھی ان کو بری طرح مارنے لگا، یہاں تک کہ ان کے کپڑے پھاڑ دیے۔ اذان اریان دور سے ہی بھاگتا ہوا آیا اور اسے ان سے الگ کرنا چاہا کہ اریان کے اس لڑکے نے تھپڑ مار دیا، اور پھر تو جیسے وہ دونوں ہی پاگل ہو گئے تھے۔ ان تینوں کا وہ خوچ عمر بنایا کہ وہ تینوں اسے روکتی رہ گئی، اور جب وہاں ہوٹل مینیجر پہنچا تو ان سب کو پولیس کی دھمکی دے کر ان سب کو ہٹایا۔ جبکہ اریان نے اپنا تعارف کرایا تو وہ سب ایک دم ڈر گئے تھے۔ سوری سر، آپ کا آئندہ شکایت نہیں ہوگی۔ آپ ایسے لوگوں کو انٹری دیتے ہیں؟ وہ بھڑک کر بولا۔ ماہی اور ادا عبیر کو پکڑے کھڑی تھی، جو کہ رو رہی تھی، جبکہ وہ معذرت کرتا آئندہ نہ ہونے کا کہہ کے وہاں سے ان لڑکوں کو لے کر چلے گئے۔ اریان نے ان سب کو اندر چلنے کا کہا اور وہ سب اندر رومز میں آ گئے۔ خیال رکھا کرو اپنا، جب تم یہاں کھڑے تھے تو ایسی نوبت نہیں آنی چاہیے تھی۔
آریان نے اذان پر غصہ کیا، وہ کافی سنجیدہ تھا اور وہاں سے باہر چلا گیا۔ وہ کافی غصے میں تھا اور اس نے عبیر کے پریشان چہرے کو دیکھ کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ریلیکس، سب ٹھیک ہے، وہ بولا اور ادا کو بھی تسلی دی۔ تینوں ہی کمرے میں بیٹھ گئی جبکہ وہ تینوں باہر چلے گئے۔ عبیرہ اس کے سینے سے لگ کر رو پڑی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، تم پریشان نہ ہو، ماہی نے کہا تو وہ سر ہلا گئی اور آنسو صاف کیے، جبکہ اب اس کا دل نہیں کر رہا تھا کہیں جانے کا۔ تبھی وہ تینوں اندر ہی روم میں رہے اور منیب نے انہیں ناشتہ بھی اندر دے دیا، جبکہ دوسری طرف اریان نے اذان کو بھی سمجھایا کہ وہ اتنا غصہ نہ کرے۔ اذان بالکل خاموش تھا۔ کچھ دیر بعد ہی اریان نے ماحول بہتر کرنے کو انہیں آگے جانے کا کہا کہ یہاں سے کچھ فاصلے پہ بہت خوبصورت جگہ تھی، وہ ذرا اونچائی پر تھی۔ تبھی اریان کی بات پر سب پیدل ہی اس سمت چلنے لگے تھے۔ وہ تینوں آپس میں باتیں کر رہے تھے جبکہ وہ تینوں بھی عبیر کو نارمل کرنے کو ہلکی پھلکی باتوں میں لگی ہوئی تھی، اور دوسری سمت عبیر خاموش تھی تو اذان بھی کچھ خاص نہیں بول رہا تھا۔ وہ اس جگہ پہ پہنچے تو یہ جنت نظیر سا تھا۔ کچھ اونچائی پر یہاں سے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے گھر بےحد حسین لگ رہے تھے۔ یہاں پہ شوقین لڑکے گھڑ سواری بھی کر رہے تھے۔ ہوا اتنی حسین اور ٹھنڈی تھی کہ ان کے موڈ فریش ہونے لگے۔ وہ لوگ اونچائی کی طرف دیکھنے لگے جہاں لوگوں کا ہجوم تھا اور حسین وادیاں، گھر تھے اور حسین وادیاں تھیں، اور ندی تو بےحد حسین لگ رہی تھی جھوم کر نیچے کی سمت جو اتر رہی تھی۔ اور منیب نے ذرا پیچھے مڑ کر دیکھا، سر، وہ بے ساختہ پکار اٹھا۔ اس کی خوشگوار پکار پر ان سب نے مڑ کر دیکھا تو وہ سامنے دیکھتے رہ گئے۔ وہ آئس حیدر تھا، جو مکمل وائٹ گریسفل سی ٹی شرٹ، اس کے سینے پر بھی گھوڑا بنا ہوا تھا، چھوٹا سا، لوگوں کو دور سے ہی دکھائی دے رہا تھا، اور جینس کے ساتھ وہ گوگلز لگائے حسب عادت گھوڑے پر ایک جست لگا کر چڑھا تھا۔ یہ ان سب کے لیے سرپرائز ہونے کے ساتھ ساتھ ادا کے لیے سب سے بری خبر تھی، اور اس کے پیچھے گھوڑے والے سے بات کرتا ہوا اشر بھی انہیں دکھائی دے دیا تھا۔ آئس نے بھی شاید ان سب کو دیکھ لیا تھا۔ اذان اور اریان ان دونوں کو دیکھ کر کافی خوش ہوئے تھے۔ آئس نے ہلکا سا ویو کیا تو ان سب نے اس کو ویو کیا، سوائے ایک کے جس کا اسے یقین تھا وہ کبھی نہیں کرے گی۔ اشر جب گھوڑے والے سے بات کر چکا تو آئس کو ایک بار پھر سے روکا کہ وہ اتنی اونچائی پر گھڑ سواری نہ کرے، لیکن اسے شوق تھا ہر وہ کام کرنے کا جس سے اس کے بھائی ڈر جائیں، اور اس نے گھوڑے کو چلانا شروع کیا تو ادا سب سے پہلے پیچھے ہٹی تھی۔ اس نے محسوس کیا وہ گھوڑے سے ڈر گئی تھی۔ دل ایک دم ہی رک گیا، دوبارہ دل نہیں کیا وہ گھوڑے پر سواری بھی کرے، لیکن اس وقت گھوڑا تھوڑا جوش سے بھاگ رہا تھا۔ اس نے پوری طاقت سے اس کو کھینچ کر روکا اور گھوڑا ہنہنایا اٹھا، جبکہ آئس حیدر کو اس کی ذرا سی پسند ناپسند کی پرواہ تھی جو اس کو گھاس بھی نہیں ڈالتی تھی۔ اس وقت وہ سب بینچ پر بیٹھے تھے۔ جب سے آئس آیا تھا ادا سے نہ کچھ کھایا جا رہا تھا اور نہ ہی وہ بولی تھی، جبکہ اذان بھی کچھ چپ چپ سا تھا۔ اس قدر اور پکنک ہو رہی ہے، ہاؤ ان رومانٹک۔ وہ گلاسز کے پیچھے سے اس کے لفظوں پر اس کے چہرے پر پھیلتی ناگواری دیکھ کر لب دبا گیا۔ پکنک میں رومانس کا کیا کام ہے؟ اشر نے گھورا کہ فضول بولنے سے گریز کرے، رومانس کبھی بھی کہیں بھی کیا جا سکتا ہے، جسے صرف اسکرین پر کرتے ہیں۔ منیب کی بھی زبان میں کھجلی ہوئی۔ منیب، اس نے گلاس اٹھا کے مارا تھا۔ منیب نے سوری سر، جبکہ منیب سنبھلا اور ادا کو افسوس ہوا کہ منیب کا کیا قصور تھا، جو بولا تھا اس نے سچ ہی بولا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میرا مطلب یہ اذان اور عبیر اتنا چپ چپ کیوں ہیں، ان کی جنگ کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ دونوں کو دیکھتا ہاتھ دوسری چیئر پر پھیلاتا بولا۔ عبیر نفی میں سر ہلا گئی۔ کوئی وجہ نہیں ہے لڑنے کی، وہ بولی تو لہجہ بھوجا بھوجا سا تھا، اور اذان نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا۔
اچھا بس اب تم بولنا بند کرو، جب سے آئے ہو کسی چھوٹے بچے کی طرح بیہیو کر رہے ہو، پہلی بار آئے ہو؟ ناران کا کان اشو نے جھٹک دیا۔ میں تو کوئٹہ بھی پہلی بار جاؤں گا۔ بھابھی کوئٹہ میں ہے اور ہم کوئٹہ، اور ہم بھابھی کو لینے جا رہے ہیں۔ کیا؟ وہ سب ایک دم چلا اٹھے۔ کیا ہو گیا؟ بھابھی کو ہی لینے آئے ہیں، ورنہ میرا اسٹینڈرڈ نہیں آپ جیسے لوگوں کے ساتھ گھومنے کا۔ وہ جان بوجھ کر بولا تھا، جبکہ ادا کے چہرے پر جو ناگواری پھیلی تھی اسے افسوس سے ہی دیکھا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ آریان کچھ سمجھا نہیں، اور وہی کہانی وہ ان سب کو بتا گیا تو اس کی ذہانت کے تو وہ سبھی قائل تھے، لیکن اس کے چہرے پر بھی ناخوشگوار تاثرات تھے، جسے ابھی وہ اس کے معیار پہ پورا نہیں اترا تھا۔ میرے خیال سے ریسٹ کر لینا چاہیے۔ اشر ان سب کی نظروں کو خود پہ محسوس کرتا اٹھ گیا۔ میں کہیں نہیں جا رہا، وہ منہ سجا کر بولا۔ ڈونٹ بہیو لائک اے چائلڈ، ریسٹ کرو، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ میں ٹھیک ہوں برو، وہ سکون سے کہتا وہاں سے اٹھا اور باہر چلا گیا۔ آئس، وہ تینوں ہی اسے بے ساختہ پکار اٹھے، جبکہ وہ سنے بنا ہی نکل گیا۔ ادا بس غصہ ضبط کرتی اٹھ گئی۔ جبکہ وہ سب ہوٹل کے پاس آ گئے تو ادا تو کمرے میں بند ہو گئی، اور ماہی بھی سکر سمیٹ کر چیئر پر بیٹھ گئی، جبکہ عبیر اپنی ہٹ کے باہر سیڑھیوں پر بیٹھی شام کو اترتا دیکھ رہی تھی، اور اس شخص کو جو اسے لمحوں میں اداس کر گیا تھا، جبکہ قصور اس کا کوئی نہیں تھا۔ کیا قصور تھا اس کا کہ اس نے اسے احساس دلا دیا تھا، لیکن وہ خود کیوں اس احساس میں مر رہی تھی؟ کیوں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا؟ وہ گھٹنوں پر سر رکھ کر بے ساختہ ہلکا ہلکا رو اٹھی۔ سب ارد گرد ہی تھے، لیکن اس کے دل میں واپس جانے کی چاہ سی اٹھ گئی۔ وہ یہاں سے چلی جائے گی، واپس اپنے گھر۔ اچانک اسے اپنے سر پر ہاتھ محسوس ہوا۔ اس نے سر اٹھایا۔ کس بات کا غم منا رہی ہو؟ اذان تھا، تھپ سے اس کے پاس بیٹھ گیا، اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تم سے مطلب؟ وہ جیسے ہوش میں آئی۔ یعنی بس مجھ سے لڑنا چاہتی تھی، وہ بولا تو عبیر کو لگا شاید یہی بات تھی، وہ اس سے لڑنا چاہتی تھی۔ دل کیا اسے ایک تھپڑ ہی رسید کر دے، پھر بھی ضبط سے بیٹھی رہی۔ اے فالتو، جب منگنی توڑ چکی ہو تو اتنا اریٹیٹ کیوں کر رہی ہو؟ وہ بولا، جبکہ عبیر نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ میں تمہیں 2 سے 3 دن ہو چکے ہیں اگنور کر رہا ہوں، لیکن تم ہو کہ اپنی یہ لٹکی ہوئی منڈی لے کے میرے سامنے میرے ارد گرد منڈلا رہی ہو۔ میں کسی لڑکی پر فوکس نہیں کر پا۔ اذان میں جان سے مار دوں گی، بس بہت ہو گئی ہے۔ وہ اپنے اندر کا ضبط کھوتی اس کا گریبان دونوں مٹھیوں میں جگڑتی اس کی آنکھوں میں دیکھتی چلائی۔ بے ساختہ اذان کا قہقہ ابھرا تھا۔ ہے، آہستہ سے چیخو، کوئی سن لے گا۔ وہ آنکھ مارتا اس کے اتنا قریب آ کے گڑگڑانے پر اسے احساس دلانے لگا۔ سن لے، سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ تم انتہائی 2 نمبر انسان ہو، اور گھٹیا بھی۔ وہ باقاعدہ رونے لگی۔ اب تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں گلے لگاؤں اور چپ کرواؤں؟ وہ پوچھنے لگا، جبکہ عبیرہ سب سے مٹھیاں بھیج گئی۔ میں کیوں لگوں گی تمہارے گلے؟ اور ایک بات بتاؤ، تم کبھی کسی لڑکی کو ٹچ کرتے ہوئے ہیزیٹیٹ ہوئے؟ وہ نوین بندریا، اس کے ہونٹوں کی تعریف کر کے تم نے اسے زمین سے آسمان پر بٹھا رکھا ہے، اور سارا، اس کے بال تو تمہیں بہت ہی پسند ہے، اور عائشہ، وہ آنسو گال پر سے صاف کر کے اس کے محسوس ہوتے چہرے پر توجہ دیے بنا اسے اس کی گرل فرینڈز کی لسٹ بتا رہی تھی۔ تم نہایت چیپ انسان، اس کے فگر کی کس طرح تعریفیں کی ہیں تم نے، اور اپنے منگیتر کو فالتو کہتے ہو؟ وہ تلملا رہی تھی، جبکہ اذان نے گہرا سانس بھرا۔ میں تمہارے ساتھ وہ سب نہیں کر سکتا، تم سمجھا کرو پلیز، وہ اسے سمجھانے لگا۔ کیوں، میں تمہارا بھائی ہوں؟ وہ بھڑکی، جبکہ اذان ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتا پیچھے لیٹ گیا۔ عبیرہ کو اس کی ہنسی زہر لگی، لیکن زندگی کے رنگ سے لوٹ کیوں آئے تھے؟ اس کے پاس سے اٹھ کر وہاں سے جانے لگی کہ اذان نے اس کی کلائی کھینچی اور اسے
دوبارہ بٹھا دیا، جبکہ بے دھیانی میں اس کا ہاتھ حق سے اس کی شرٹ کے بٹن کو چھیڑ رہا تھا۔ کیوں اکسا رہی ہو مجھے تم کہ میں تم سے محبت کروں؟ آہستگی سے دہکتے لہجے میں کہتا وہ اس کے چہرے پر کئی رنگ بکھیر گیا۔ ابیر کے لیے اس کے منہ سے اتنی سنجیدہ بات سنا یقیناً انوکھی سی تھی۔ اذان چند لمحے اس کے جھکے چہرے اور کھلے بالوں کی ہوا سے جھولتی رتوں کو دیکھتا رہا اور پھر ایک دم اٹھا۔ اوکے، چیک کرتے ہیں کہ تم کتنا میرے ٹائپ کی ہو۔ وہ اٹھا اور پھر سے اس ندی کی طرف چلنے لگا۔ ابیر بھی اس کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ تم بھی فالتو ہو، میں بھی فالتو ہوں، اٹس کامن تھنگ بٹوین اس۔ اس نے پہلا میلاب کیا جبکہ ابیر اسے گھورنے لگی۔ اوکے، تمہیں بھی لڑائی جھگڑا پسند ہے اور مجھے بھی، گریٹ، یار تم واقعی میرا بھائی بننے قابل ہو۔ وہ آسمان پہ پھیلتی ہلکی ہلکی سیاہی کو دیکھتا پرسوچ نظروں سے بولا، جبکہ ابیرہ کو ہنسی آئی اور وہ ایک دم چیخی، اذان میں تمہیں واقعی مار دوں گی۔ دونوں مٹھیوں میں مٹی بھر کر اس نے اس پر پھینکی تھی، جبکہ وہ ہنستے ہوئے دور ہوا۔ صبر کر لڑکی، مزید سوچنے بھی دو مجھے، وہ بولا جبکہ ابیرہ رک گئی۔ تمہیں موویز پسند ہیں، کھانے میں پاستا پسند ہے اور تم نیلا رنگ بہت پہنتی ہو، لیکن یہ سب مجھے نہیں پسند۔ اس نے اس کی ساری پسند کا پتا تھا۔ ابیرہ کچھ حیران بھی ہوئی۔ چھوٹے، تم اڈلٹ مووی دیکھنے پہ کتنا پیٹے تھے، یاد ہے مجھے؟ اذان گھورنے لگا۔ بس میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں، وہ سر جھٹک کر بولی، اور پاستا میرا چھین چھین کر کھاتے تھے، اور آج بھی تم نے نیلی شرٹ پہنی ہوئی ہے اذان، وہ بولی اس کو لاجواب کر کے، جبکہ اس کے کھلکھلانے پر اذان بالوں میں ہاتھ پھیر گیا۔ یہ تو الٹا ہو گیا۔ اوئے چپ کرو، چڑیلوں کی طرح ہنستی ہو۔ سب سے اہم چیز، وہ جانتا تھا وہ یہاں ہار مان لے گی۔ کیا؟ وہ اس کے سامنے تن کر کھڑی ہوئی۔ مجھے رومانس پسند ہے، ڈارک رومانس، اور تمہیں؟ وہ اس کے کان میں کہتا اس کی صورت تکنے لگا، جبکہ ابیر کی مسکراہٹ ایک دم سمٹ گئی۔ ڈر گئی؟ بس اس لیے میں تمہارے ساتھ فلرٹ نہیں کرتا۔ اگر میں نے تم پر دھیان دیا تو تم مجھے پسند آ جاؤ گی، اور تم مجھے پسند آ گئی تو میں تم سے شادی کروں گا، اور شادی کروں گا تو وہ اس کی پیشانی پر پھیلتا پسینہ دیکھ سکتا تھا۔ وہ سانس روک کے کھڑی تھی۔ وہ اس کے کان کے نزدیک جھکا۔ تو میں تمہیں چین سے ایک لمحے بھی بیٹھنے نہیں دوں گا، میں تمہاری راتوں کی نیند چھین لوں گا، دن کا سکون برباد کر دوں گا۔ کیا یہ سب تم افورڈ کر لو گی؟ وہ بولتا اپنی دل کی کیفیت بھی محسوس کر سکتا تھا۔ ابیرہ ایک دم دھپ سے گری تھی۔ وہ ہنس دیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ سویٹ ہارٹ، باقی لڑکیاں یہ سب برداشت کر سکتی ہیں، لیکن تم بہت نازک ہو، بہتر نہیں ہے مجھ جیسے جنگلی سے دور ہی رہو؟ وہ اپنا انگوٹھا اس کی ٹھوڈی کے نیچے رکھتا چہرہ ذرا سا اوپر کرتا بولا تھا، جبکہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ تم شرماتی بھی ہو۔ وہ کافی دلچسپی سے اسے تک رہا تھا۔ ایک دم چاروں سین لائٹیں جل اٹھیں تو ابیرہ کا چہرہ چمک دھمک گیا۔ اذان اس کے بال سنوار کے اٹھا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اگر پھر بھی تم چاہتی ہو کہ اذان حیدر تمہاری قسمت میں لکھا جائے تو تھامو اس ہاتھ کو۔ اب لہجہ پہلے کی نسبت مضبوط اور بے حد سنجیدہ تھا۔ ابیرہ نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اذان کے لبوں کی تراش میں مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ اس نے اسے جھٹکے سے اپنے مقابل کھڑا کر لیا۔ میں تمہارے باپ جیسا بالکل نہیں ہوں، ایک بچے میں راضی نہیں ہوں گا۔ تم بے حیا انسان، وہ اس کی شانے پہ مکے برسانے لگی، جبکہ اذان سے کہاں رہا جا سکتا تھا اسے پنگے لیے بنا۔ یار کافی اچھی انگوٹھی ہے، اب پلیز مجھے کسی کو ڈیٹ کرنے دو۔ اس نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی چھینی۔
اذان وہ غصے سے اس کے پیچھے لگ گئی جبکہ اذان آگے آگے تھا اور وہ پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ میری انگوٹھی واپس کرو، وہ چلائی۔ لے سکتی ہو تو لے لو، اس نے ہوا میں بلند کر دی جبکہ ابیرہ اچھل چل کر انگوٹھی لینا چاہ رہی تھی۔ شکر ہے اللہ کا، ادا کے لبوں سے آہستگی سے آزاد ہوا۔ ایسا شکر اپنے لیے بھی منا سکتی ہو۔ گہری آنچ دیتی آواز پر وہ جھٹکے سے پلٹی لیکن آئس نے پلٹنے نہیں دیا۔ وہ اس کے دونوں بازوؤں کو تھام گیا جبکہ اس کے بھاری ہاتھ کی گرم پر حدت انگلیاں ادا کے بازو پر حرکت کرتے اس کی جان کھینچ گئی تھی۔ وہ اپنی سانسوں کے توازن کو اس کے بے باک لمس پر نہ سنبھالتے ایک دم اپنا سر کا آنچل سنبھالتی کچھ دوری اختیار کر گئی جبکہ وہ اسے اپنی نظروں میں چاہت بھرے دیکھنے لگا۔ اس کی بالی آج بھی دل کی تار چھیڑ گئی۔ ادا کی روح بھی اس کی نظروں کے اس اثر پہ ہچکچا اٹھی اور دل گناہگار ہو گیا۔ احساس جرم اور ندامت پر وہ سسک اٹھی جبکہ مقابلے کا والہانہ انداز کپ کپا دے رہا تھا۔ ہلنا مت، وہ سنجیدگی سے بولا اور جیسے ہی اس کا ہاتھ اس کی قمیض کے اندر اوپر چڑھتے کیڑے کو جھڑکتا ادا نے کھینچ کر اس کے منہ پر 2 تھپڑ برسا دیے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ؟ وہ چیخا اٹھی جبکہ آئس سرخ چہرے سے اس بڑے سارے عجیب و غریب سے انسیکٹ پر اپنا جوتا رکھ کر مار گیا۔ ادا کی جان سے نکلی وہ کیڑا دیکھ کر جبکہ اس کے چہرے پر ان تھپڑوں کی ناراضگی نہیں تھی۔ سوری، میں تمہیں بھی کہہ سکتا تھا مگر تم ڈر جاتی اور وہ اندر چڑھ جاتا، وہ بولا جبکہ ادا اسے کمرے میں دیکھ کر پریشانی سے ادھر ادھر کسی کو بلانے کی صحیح کرنے لگی۔ آئس حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ لٹیرا تھا جو وہ اس طرح بہیو کر رہی تھی۔ آئس کچھ الجھ سا گیا، اتنی نفرت کیوں تھی اسے؟ آپ ہمارے کمرے میں کیوں آئے ہیں؟ ادا سانس کھینچتی بولی۔ اگر آپ چاہیں تو یہ کمرہ واقعی ہمارا ہو سکتا ہے، وہ اس کی نقل اتارتا اٹک اٹک کر بولا، خود کو ذرا نارمل کرنا چاہتا۔ ادا نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ جائیں یہاں سے، کوشش کی وہ بھٹکے نہ۔ ادا میری بات سنو، اور وہ اس کی سمت پڑتا کے منہ پر پڑنے والا ایک اور تھپڑ اس کی زبان روک گیا۔ ہمیں آپ پسند نہیں ہیں اور کس طرح یہ بات آپ کو سمجھائیں؟ جائیں یہاں سے، وہ دروازے کی طرف اشارہ کر گئی۔ اگر میری بات ایک لمحے کے لیے سن لو گی تو کچھ نہیں جائے گا تمہارا۔ وہ سنجیدگی سے اس کا بازو جگڑ گیا جبکہ نہ چاہتے ہوئے بھی آہستہ آہستہ چلا اٹھا کہ وہ جتنا ضبط کر رہا تھا وہ اتنا ہی اسے آزما رہی تھی جبکہ ادا اس کی سخت گرفت پر ذرا تلملا سی اٹھی۔ آئس چھوڑے ہمارا ہاتھ، بالکل اچھا نہیں لگا تھا یہ لمس۔ ادا بہت ہوگی، میں نے کیا کیا ہے ایسا جو اتنی نفرت کرتی ہو مجھ سے؟ وہ انجان تھا اپنے گناہ سے کہ اس کا مشہور ہونا اس کا جرم ہے تو وہ اس کے لیے اپنی ترقی کو قدموں تلے روڑ دیتا۔ ادا نے زبردستی اپنا ہاتھ چھڑایا تھا۔ جائیں یہاں سے ورنہ ہم چلے جائیں گے۔ اور جب آئس پھر بھی نہ ہلا تو وہ بھاگتے ہوئے کمرے سے نکل گئی اور آئس نے کانچ کی کھڑکی میں مکہ دے مارا۔ وہ انجان تھا اپنے جرم سے، وہ انجان تھا اس نفرت سے۔ اس کی زندگی میں آج تک کسی نے اسے اتنی نفرت نہیں کی تھی جتنی وہ لڑکی کرتی تھی جس سے وہ بے انتہا محبت کرتا تھا۔ شیشہ تڑپ گیا تھا، اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا۔ وہ ہر روز خود کو سمجھاتا تھا کہ وہ اسے منا لے گا، وہ مان جائے گی، لیکن جب وہ اس کے چہرے پہ اپنے لیے نفرت محسوس کرتا تھا دل کی کیفیت ایسی ہو جاتی تھی کہ سب تباہ کر دے، دماغ کی نسیں پھول اٹھتی تھی۔ وہ نہ ملی تو وہ نہیں کیا کرتا؟ وہ آس میں جی رہا تھا اور وہ آس توڑ دیتی تھی۔ وہ وہاں سے باہر نکل گیا جبکہ باہر نکلتے کہیں دور نکل گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا ادا کہاں گئی ہے جبکہ وہ بے وقوف لڑکی اس کے لمس سے خائف ہو کے بھاگ اٹھی تھی جیسے چھپ رہی ہو، پہاڑ کی دوسری طرف چلنے لگی جبکہ رو بھی رہی تھی۔ اسے اس شخص نے چھوا تھا جو ہزاروں لڑکیوں کو صبح شام چھوتا تھا۔ وہ بری طرح رو دی۔